جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جناب حبیب شاہ صاحب اور مشتاق بھائی کا بیٹا حاجی فضل رحیم صاحب کے پوتے ماشاء اللہ ان کی ختم پاک ہیں. سب سے پہلے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان کا کیا ہوا قبول فرمائے اور ان کے جو فوت شدگان ہے ان تک کے سارے ثواب کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی روحوں تک پہنچائے اور ان کی بخشش فرمائے. اور اس کے بعد مبارکباد کے لوگ ہیں یہ مستحق کہ آج کل ایسے ہوتا ہے کہ شادیوں بیاہ میں بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور جب ہمارا ایک بچہ ناظرہ پڑھتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت پوری وہ شروعات کرتا ہے تو ہم اس کی کسی سیدھی سادی خوشی رکھتے ہیں، سیدھی سادی خوشی. حالانکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرات صحابہ کرام تک، حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد آباء اولیاء کا دور، تب تک یہ چلا رہا تھا کہ جو نکاح ہوتا تھا وہ سادہ ہوتا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح، سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم خرچہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی کام کر کے بھی دکھایا کہ اللہ کے نبی کا ایک نکاح ہوا، اس میں آپ نے ولیمے میں ایک پیالے کا دودھ ولیمے کے طور پر پیش کیا، ایک پیالہ پیش کیا. امت کو یہ بتلایا گیا کہ آپ جس چیز میں فضول خرچی کرتے ہیں وہ نہیں، مگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بچے جب جہاد پر جاتے تھے یا قرآن مجید کی حفظ کر لیا کرتے تھے یا احادیث کو پڑھ لیا کرتے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا کرتے تھے تو اس میں صحابہ کرام کی خوشی تو بات آتی ہے، اس میں عجیب کیفیت ہے خوشی کی. مگر آج اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے مواقع پر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصل خوشی یہ ہے کہ قرآن کو سینے میں اتارنا. اصل خوشی یہ ہے میرے دوستوں. قرآن مجید کی اگر بات کی جائے، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دینا چاہی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پابند کیا کہ آپ سب سے پہلے یہ طریقہ بنائیں، یہ عبادت، یہ ریاضت کریں، یہ کام کریں، فلاں جگہ پہ کریں، اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا، یہ قید و بند ہے، اس میں آپ کرو گے تو آپ کو کتاب ملے گی. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ کام کیا، کتاب آپ کو مل گئی. کتاب ملنے کے بعد آپ نے اپنی امت تک وہ کتاب پہنچائی، اس کی تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے سب تک پہنچایا. مگر جیسے ہی دوسری امت آتی ہے، دوسرے نبی آتی ہے، وہ کتاب منسوخ ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر جا کر اتنے دن آپ نے اللہ کہتے کہ میرا ذکر کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی، آپ روزے بھی رکھو گے، آپ فلاں جگہ پابند رہو گے، گھر میں نہیں جاؤ گے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی. کتاب دے دی گئی. مگر جیسی دوسری شریعت آتی ہے وہ کتاب منسوخ ہو جاتی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی جاتی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ عبادت کرنی ہے، یہ ریاضت کرنی ہے، فلاں جگہ پر بیٹھنا ہے، فلاں جگہ پر نہیں بیٹھنا، یہ عبادت کی اتنی مقدار ہے، اتنی مقدار نہیں. اس کے بعد کتاب دے دی جاتی ہے. جیسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں وہ کتاب منسوخ ہو جاتی ہے. مگر میں قربان جاؤں اپنی کتاب پر، قرآن مجید فرقان حمید جو آپ کی کتاب ہے، میری کتاب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا. جب یہ کتاب آتی ہے تو اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند نہیں کرتے کہ آپ نے مکہ میں عبادت کرنی ہے، آپ نے مدینہ میں عبادت کرنی ہے، آپ نے طائف میں جانا ہے، آپ نے بدر میں جانا ہے، آپ نے تبوک میں جانا ہے، آپ نے فلاں گلی میں نہیں نکلنا، آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے، آپ نے مدرسے میں بیٹھنا ہے. بلکہ نہیں، یہ ضابطہ الگ کر دیا گیا
کیونکہ یہ جو محبوب ہے یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے محبوب ہے، یہ جو نبی ہے یہ اللہ کے لاڈلے نبی ہے، یہ جو نبی ہے یہ اللہ رب العزت کے دلارے نبی ہے، یہ جو نبی ہے یہ نبیوں کے سردار ہے، یہ جو نبی ہے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے، یہ جو نبی ہے جب یہ بولے قرآن اس کا تذکرہ کرے، یہ وہ نبی ہے اگر یہ زلفیں لہرائے قرآن اس کا تذکرہ کرے، یہ وہ نبی ہے اگر ہاتھ اٹھائے تو قرآن اس کا تذکرہ کرے، یہ وہ نبی ہے کہ جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب کافر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت نبی کے دفاع میں آ کر یہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو نے میرے نبی پر پتھر اٹھایا، یہ وہ نبی ہے اگر مسجد نبی میں آئے تو بھی اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے مکہ میں جائے تو بھی اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے احد میں جائے تو اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے تبوک میں جائے تو اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے بیٹا فوت ہو جائے صبر کرنے پر اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے شادی کرے عائشہ کے ساتھ تو اس کی تعریف، یہ وہ نبی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال ان کی عمر 25 سال پیغمبر پاک کی عمر اگر شادی کرتے ہیں تو ان کی تعریف، ان کے لیے ضابطہ الگ کر دیا گیا، جبرائیل کو نوکر بنا دیا گیا، جبرائیل کو یہ کہہ دیا گیا اے جبرائیل امین جہاں جہاں میرا نبی جائے وہاں وہاں قرآن لے کر جانا، اگر مکہ میں نبی ہے قرآن مکہ میں پہنچا ہے، اگر مدینہ میں نبی ہے قرآن مدینہ میں پہنچا ہے، اگر تبوک میں نبی ہے تبوک میں قرآن پہنچا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر ہے قرآن وہاں پہنچا دیا گیا، اگر میرے پاک پیغمبر آرام کر رہے ہیں قرآن وہاں پہنچا دیا گیا، اگر میرے پاک پیغمبر اپنے زلفوں کو لہرا رہے ہیں قرآن وہاں پہنچا دیا گیا، اگر میرے پاک پیغمبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر بیٹھ کر بستر پر لیٹ کر وہاں پر آپ آرام کرتے ہیں، جبرائیل امین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن وہاں پر پہنچا دو۔ میرے دوستوں آج مولانا عمر صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب کہ پہلی کتابوں کو چینج کر دیا گیا، پہلی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا، پہلی کتابوں کو یہود و نصارہ نے اپنی مرضی کے مطابق جو مسائل جو آیتیں ان کو اچھی لگتی تھی اس کو لے لیا کرتے تھے، اور جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کو نسخ کر دیا کرتے تھے۔ کئی واقعات ایسے موجود ہیں، مگر جب قرآن مجید فرقان حمید کی باری آئی اور جب اللہ رب العزت کے نبی کی بات آئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو لہب نے پتھر اٹھایا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے اور آپ نے اس دعوت کے لیے ہمیں بلایا ہے، پتھر اٹھا کر میرے نبی کے چہرے پر مار کر نبی کا چہرہ لہولہان ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ نبی عاجزی کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے، عرش سے اللہ رب العزت جواب یہ دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دفاع رب ذوالجلال نے کیا عرش سے بیٹھ کر۔ اور جب اس کتاب کی باری آئی کتاب کو بھی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی، یہودیوں نے مٹانے کی کوشش کی گئی، نصارہ نے مٹانے کی کوشش کی کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، جناب نبی پاک کی اس کتاب کی باری آتی ہے، رب ذوالجلال دفاع کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، انا نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی آیت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم کے زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر آنے والے زمانے تک، آنے والے زمانے سے قیامت تک یہ کتاب ایسی رہے گی، الف سے لے کر والناس تک، والناس سے لے کر الف لام میم تک، یہ زبر و زیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر قربان جاؤں ایک وقت آیا انہوں نے سازش کی، اور وہ سازش صورت میں کی کہ ہم ان حفاظ کرام کو ان کتابوں کو ختم کر دیں گے، قرآن مجید کو جنا خلاف کر دیں گے، ان مسلمانوں سے یہ کتاب چھین لیں گے۔ مگر قربان جاؤں جب انہوں نے کہہ دیا اور وہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کے اورات کو ختم کر دو گے، صفحات کو ختم کر دو گے، جب ہم 7 سال کا 8 سال کا بچہ کھڑا کر دیں گے اور اسے کہیں گے بچے الف سے لے کر والناس تک قرآن سنا، وہ بچہ کھڑا ہوگا الف سے لے کر والناس تک
قرآن سنائے گا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور آپ کو ہوا کیا یاد ہوگا کہ جب ایک پادری نے اپنی کتاب بائبل پکڑ کر روڈ چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جو ہماری کتاب ہے یہ سچی ہے، جو مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے یہ جھوٹی کتاب ہے، اس پر ایمان نہ لاؤ، اس کو پکاؤ نہ، اس کو یاد نہ کرو، بچوں کے سینے میں نہ اتارو، اس پر عمل نہ کرو۔ بلاؤ اپنے مسلمان علماء کو، ہم آج ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم اپنی کتاب آگ میں پھینکتے ہیں، یہ مسلمان اپنی کتاب قرآن مجید آگ میں پھینک دے، جو بچے گی وہ اچھی کتاب ہوگی، جو بچے گی وہ سچی کتاب ہوگی، جو بچے گی وہ منسوخ کتاب نہیں ہوگی، بلکہ جو جل جائے گی وہ منسوخ کتاب ہوگی۔ جب شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی خانقاہ سے بلایا گیا، خانقاہ سے بلا کر ان کو یہ کہا گیا کہ شاہ جی تشریف لائیے گا، ایک پادری روڈ کنارے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اگر آپ کی کتاب سچی ہے آپ بھی آگ میں پھینک دے، میں اپنی کتاب کو پھینکنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اس پر مناظرہ ہے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا۔ جب شاہ جی اپنے خانقاہ سے آئے، خانقاہ سے بھاگتے بھاگتے پادری کا سامنا کیا اور پادری کو یہ کہا کہ کتاب کو اپنی کتاب کو آگ میں نہ پھینکو، میں اپنی کتاب کو آگ میں نہیں پھینکتا، بلکہ بے ادب گستاخ آپ آگ کو کتاب کو آگ میں پھینکو گے، بلکہ ایسے کرتے ہیں تو اپنی کتاب سینے سے لگا، میں اپنی کتاب سینے سے لگاتا ہوں، آگ میں کود جاتے ہیں۔ جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گا، جس کی منسوخ ہوگی چل جائے گا۔ پادری بھاگنا شروع ہو گیا، پکڑیا، وہ جب پکڑ کے لایا گیا اس کو کہا کہ بھاگتا کیوں ہے؟ پادری نے جواب دیا کہ کتاب کو تو میں نے کیمیکل لگایا، اپنے جسم کو تو میں نے کیمیکل نہیں لگایا ہوا، کیمیکل نہیں لگایا ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اعزاز اور ایک اعجاز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کتابی صورت میں دیا، اور یہ وہ کتاب کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں کیا سبحان اللہ، بالکل نہ کیا سبحان اللہ، کیا خوشی کا موقع ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ کو سبحان اللہ، اور ذرا اونچی بات سے سبحان اللہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دے گا، خوشی آنا پکڑنا ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تلاوت فرمائی، اس پر سبحان اللہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ، تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ادا کیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے، یعنی کہ سلسلہ چلا اللہ سے رسول اللہ سے صحابہ کرام سے تابعین سے تبع تابعین سے اولیاء علماء تک، اور آج تک الحمدللہ ہمارے تک موجود ہے، جس میں کوئی بھی زبر زیر کا بھی شک نہیں ہے۔ بالکل صحیح سارا کتاب ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ منتخب کریں، ہونے تو سارے چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں رواج اور رول بنا کیا ہوتا ہے مدارس کے لیے کہ جو 5 بچے نا 5 میں 4 لائیں گے، ایک نکٹا ہونا، اور بات بھی نہیں مانتا، شرارتیں گھر میں کرتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں یار جان چھوٹے مدرسے چھاڑ دو، استادی کو چھاڑ دو، ابھی سیدھے کر یار کہ قرآن کے لیے وہ بچہ ہے کہ جو بالکل نکٹا، اس کو آپ ہمارے پاس بھیج دو، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جس بچے کو آپ نکٹو کہتے ہو، نکارا کہتے ہو، جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ حافظ اور وہ عالم بن کے نکلتا ہے۔ پھر وہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جو شرارتیں کرتا، لڑائی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو امام بناتے ہیں، پھر پیچھے وہی محلے والے کھڑے ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو منتخب کیا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن، اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز کہ ان کے ماں باپ کو ایک نوری دار پہنایا جائے، اور درجہ یہ ہوگا اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، اپنے درجات پر چڑھتا جا، جہاں تیری منزل وہیں تک جہاں تک تیری قرآن کی آخری لفظ وہیں تک تیری منزل ہے۔ تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ بچہ کا نام کیا اور محمد کہتے ہیں اور احسان ہے کہ بات کرنی